بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت الاستاذ مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری علیہ رحمت اللہ الباری ایک انجمن تھے، قسط نمبر 2، سروے قد مگر بوجہ طبعی تواضع کے سر جھکائے ہوئے، سبک رفتار، کمال درجے کا مردانہ حسن و جمال، ہلکا پھلکا بدن یعنی جسم لہمور شہم سے خالی اور گداز، متبسمانہ چہرہ، شرافت و نجابت کے سرمے سے چشم مثل آہو سرمگین، علم و حلم اور تقوی و طہارت جیسی انسانی و عرفانی صفات کا پیکر مجسم حضرت استاذ حضرت قاری صاحب منصور پوری رحمت اللہ علیہ تھے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اور دینی و دعوتی، علمی و عرفانی اور تاریخی و تحریکی حیثیت سے سب سے زیادہ زرخیز ریاست یو پی یعنی اس کے ایک مشہور اور تاریخی ضلع مظفر نگر کے مضافات میں منصور پور نامی ایک بستی میں آپ کی ولادت باسعادت 12 اگست 1944 عیسوی مطابق 1364 ہجری میں ہوئی ہے۔ سادات کا یہ خاندان ابن ان جدن دینی و علمی شہرت و مقبولیت اور دنیاوی ثروت و دولت اور موروثی جود و سخاوت کی بنا پر این خانہ ہمہ آفتاب است کے مصداق ہے۔ چنانچہ آپ کے والد بزرگوار حضرت سید نواب محمد عیسیٰ صاحب ہی سے متعارف تھے، یہ نوابیت اسی کی طرف مشیر ہے۔ ادھر فطری ذہانت و دینی شرافت ہو اور محنت و ریاضت کی عادت ہو تو ادھر بڑوں کی دعائیں ہوں، والدین مرحومین کی آہ سحرگاہیاں ہوں، خالص علمی و دینی ماحول ہو تو ایسے ماحول میں شعور کی آنکھیں کھولنے والا آگے چل کر کیا کچھ ہو سکتا ہے، اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کو واللہ ایسا ہی ماحول ملا تھا اور خود آپ انہی صفات کے ساتھ موصوف تھے۔ اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر ان دعاؤں کے صحیح مستحق اور سزاوار تھے۔ افسوس تو اس کا ہے کہ ہمارے کتنے اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل نوجوان ماحول کے غیر موافق ہونے کی وجہ سے اب تک ضائع ہو چکے ہیں اور ضائع ہو رہے ہیں، اور اس پر ہم لوگوں کو افسوس کیا بلکہ احساس افسوس اور احساس زیاں بھی نہیں ہے۔ بقول شاعر یگانہ روزگار، واہ ناکامی متائے کاروان جاتا رہا، کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد مرحوم ہی سے پائی تھی اور بہت چھوٹی عمر میں ہی اپنے سینہ بے کینہ میں قرآن کریم کو مکمل محفوظ کیا تھا، پھر ساری زندگی اس کو بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے۔ پھر بڑوں کے مشورے پر مادر علمی ازہر ثانی دارالعلوم دیوبند سربلند میں آپ کا داخلہ شعبہ فارسی میں ہوا۔ ہر سال اپنے درجے میں امتیازی نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوتے رہے، یہاں تک کہ دورہ حدیث شریف میں یعنی اسلامیات میں پی جی کورس میں اول آئے۔ ہمارے فارغ و فاضل حضرات اور طلباء عزیز بخوبی جانتے ہیں کہ تکمیل الحدیث النبوی میں اول نمبرات کے ساتھ کامیاب ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ اس دور کی بات تھی جب ہمارے اکابر علماء کرام اور ان کے تلامذہ عظام
اپنے اپنے اعتبار سے بقیت السلف تھے، جن میں محنت و ریادت، علمی انہماک اور دروس میں کمال اشتغال، ساتھ ہی ساتھ مطالعہ کا ذوق بدرجہ اتم موجود ہوتا تھا۔ اس سے حضرت الاستاذ کی علمی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ اس زمانے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ شیخ الحدیث تھے۔ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ محتمم دارالعلوم دیوبند تھے، اور یہ دور حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید فخر الحسن صاحب مراد آبادی رحمہ اللہ، حضرت مولانا و علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمہ اللہ، اور حضرت مولانا و علامہ مفتی سید مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری رحمہ اللہ کا دور تھا۔ لہذا قیاس کن ز گلستان ماں بہار ماں۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 3 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔